ایک السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کا وقت نکالا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، اور اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ایک سے زیادہ دنیا کا کانسیپٹ اس دن سے مانا جاتا ہے جب یہ نیلی دنیا کو کائنات کا محور سمجھا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں یہ بات رومن چرچ کیتھولک کا حصہ تھی کہ سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ کائنات میں سب کچھ ہماری اس دنیا کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جو اس عقیدے سے انکار کرتا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اٹلی کے پادری گورڈانو برونو نے ایک خواب دیکھا۔ یہ سائنس کی تاریخ کا سب سے مشہور خواب ہے۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین کائنات کا محور نہیں بلکہ زمین دوسرے سیاروں کی طرح ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب گورڈانو نے اس خواب کے بارے میں لوگوں سے تذکرہ کرنا شروع کیا تو کیتھولک چرچ نے گورڈانو کو یوں ہی نہیں چھوڑا اور اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ اس دور میں یہ بات مختلف چرچ کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ انہوں نے گورڈانو سے کہا کہ تمہارے اس دعوے سے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری دنیا دوسری دنیا سے مختلف نہیں ہے، جبکہ ہم ایک اسپیشل مخلوق ہیں۔ گورڈانو کو اپنے دعوے سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں 12 سال قید میں رکھا گیا اور بالآخر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ گورڈانو سائنسدان نہیں تھا بلکہ ایک پادری تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ گورڈانو کو جلائے جانے کے 10 سال بعد گیلیلیو نے آسمان کا مطالعہ کیا اور دنیا کو بتایا کہ گورڈانو کا خواب سچا تھا۔ ہماری دنیا کی طرح اور بھی دنیا ہیں اور ان کے گرد اور بھی چاند گھوم رہے ہیں۔ گیلیلیو نے اپنی اس تحقیق سے 1610 میں جوپیٹر کے 4 بڑے چاند دریافت کیے جنہیں آج بھی گیلیلین مونز کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا پیرالل یونیورس سے کیا تعلق؟ گورڈانو نے دراصل خواب میں کچھ اور بھی دیکھا تھا۔ اپنے پورے خواب میں گورڈانو نے ایک اور بات بھی بتائی، وہ یہ کہ میں نے دوسری دنیاؤں میں بہت سے حیران کن مخلوقات کو چلتے پھرتے اور تیرتے دیکھا ہے۔ گورڈانو نے خواب کا پہلا حصہ 10 سال بعد بھی سچ ہو گیا گیلیلیو کی ریسرچ سے، لیکن اس خواب کا دوسرا حصہ ایک نہ ایک دن پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 1945 میں گمشدہ ہونے والی فلائٹ 19 کے پائلٹ کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے کہ سب کچھ بہت عجیب ہے، آسمان سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے۔ فلائٹ 19 کے گمشدہ جہازوں اور گروپ ممبر میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان پر پیرالل یونیورس کا دروازہ کھل گیا تھا۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ متوازی کائنات یعنی پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہمارا مرر ورلڈ جہاں ہمارے جیسے ہی انسان زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا ان پر بھی اللہ کی ہدایت اتری ہے، یہی سب آج بھی اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس پر کئی ناولز لکھے گئے ہیں، کئی فلمز بن چکی ہیں، مثلاً مشہور سائنس فکشن ناول ٹیکنیکل ایرر، جس میں ایک سائنسدان کا ایک ایکسپیریمنٹ غلط ہو جاتا ہے اور اس غلط ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں اس سائنسدان کا ہم شکل مشین سے نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی بالکل اس جیسا نظر آنے والا اس کے ہو بہو ایک شخص۔ روجر زیلزنی نے ایک ناول لکھا تھا، ڈور ویز ان دی سینڈ۔ اس کے اندر ایک شخص کو صحرا میں کھڑی ایک مشین نظر آتی ہے جو اس کے خلیوں کو بدل دیتی ہے اور مشین کے اندر سے اسی جیسا ایک شخص نکل کر اس کے سامنے آتا ہے۔ اس سائنس فکشن ناول پر کون یقین کرے گا؟ پڑھنے والا اس سے بہت متاثر تو ہوگا،
लेकिन उसे हकीकत कभी तस्लीम नहीं करेगा। आज की ये साइंस फिक्शन कल की हकीकत भी हो सकती है। 18वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था जो आज की साइंस की एक पसंदीदा रिसर्च बन चुका है और इस वक्त भी उस पर काम हो रहा है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाली मखलूक़ात के मॉलिक्यूल्स एक ख़ास शक्ल में बनते हैं। इसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लेफ़्ट साइड पर होते हैं जबकि शुगर मॉलिक्यूल्स राइट साइड पर होते हैं। साइंस में इस बैलेंस को होमोप्लानिटी कहते हैं। लुईस ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर उसकी साइड चेंज कर दें तो एक नई शक्ल देखने को मिलेगी जो देखने में बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन दर हकीकत वो हमारी एक मिरर इमेज होगी। साइंसदान इस कॉन्सेप्ट को हकीकी शक्ल में भी कर चुके हैं। ज़मीन के जैसी हूबहू शक्ल में कई और ज़मीन जैसे प्लैनेट दरियाफ्त किए गए हैं जो देखने में हमारी ज़मीन जैसे ही हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।